ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، بے شک جب آپ ایک دفعہ ان گلیوں میں چلے جاتے ہیں پھر جیسے ہی آپ واپس آتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے ہم دوبارہ وہیں چلے جائیں، ہم وہیں کے ہی ہو کے رہ جائیں، بس وہاں کوئی غم فکر، کوئی دنیا، کوئی کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو بس وہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، بار بار لے کر جائے، ہمارے نصیب اتنے بلند ہوں کہ ہم بار بار وہاں جا سکیں اور بہت کچھ سمیٹ کے اپنے لیے لا سکیں، جس کا تعلق ہمارے صرف روزگار سے یا اس سے نہیں ہے، معاشی معاملات سے، بلکہ ہمارے اپنے آپ سے، ہمارے دل کے سکون سے۔ تو جی مفتی صاحب شروعات کرتے ہیں رجب کی فضیلت کے حوالے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر کالرز لیں گے اور جو ان کے مسائل ہوں گے ان کا حل آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو جس کے لیے سرکار دعا کر دیں آپ سوچیں کہ وہ مہینہ کیسا ہوگا۔ بے شک۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ برکت عطا فرما دے رجب اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ایک تو آقا نے یہ فرمایا۔ دوسری بات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا وَرَمَضَانُ امتی، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں سے اصل میں مراد یہ ہے کہ نسبت ہے اس کی۔ اس کو مزید ایکسپلین کیجئے گا، کالر ہیں آپ کے لیے، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی شمائلہ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ صحت خراب ہے، بہت زیادہ روحانی مسئلہ ہے 2 سال سے۔ 2 سال سے کیا؟ روحانی مسئلہ چل رہا ہے 2 روحانی سال۔ مسئلہ چل رہا ہے، کیا روحانی مسئلہ چل رہا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے۔ کوئی علاج کروایا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سارے کرائے تو میاں سر باہر بھی نہیں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا نا جس کا حل لوگ بتا رہے ہیں۔ وہ روحانی مسئلہ ہے کوئی۔ ان کا نام اور والدہ کا نام ٹھیک ہے، اپنا نام، آپ کا تو شمائلہ ہے، والدہ کا نام کیا ہے؟ سکینہ جان۔ سکینہ جان۔ سکینہ۔ سکینہ جان، ٹھیک ہے سکینہ جان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ہاں جی بولیں۔ میرے میاں کا بھی کر دینا، اسد محمود۔ میاں کا نام کیا نام ہے میاں کا؟ اسد محمود۔ اسد محمود، جی۔ مطلوبہ جان۔ کیا نام ہے ان کی والدہ کا؟ مطلوبہ جان۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مطلوبہ شاید۔ مطلوبہ جان۔ مطلوبہ جان۔ ٹھیک ہے آن ایئر بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، ان کا جواب دیجیے گا لیکن اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ رجب کے مہینے کی رجب سے فضیلت، جی۔ یہاں جو شہر اللہ کہا گیا ہے وہ نسبت ہے، جیسے ناقۃ اللہ کہا گیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اسی طرح مسجد الحرام میں کعبہ کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے تو کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں اللہ پاک موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بے شک۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہے، رحمتوں کا نزول ہے بیت اللہ میں، اس لیے وہ نسبت ہو گئی تو بیت اللہ شریف ہم کہنے لگ گئے۔ اسی طرح رجب جو ہے صرف یہ مہینہ نہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں نسبت اللہ تعالیٰ سے خاص کر دی گئی کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں مفتی صاحب جلدی سے بتا دیجئے، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ کالرز کافی ہیں تو ہم جلدی جلدی جواب دیں گے، کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادات ہیں یا کوئی خاص عمل ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟
لیکن جی جس طرح باقی مہینوں میں ہے اسی طرح اس مہینے میں بھی جو چاہیں ہم عبادات کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے نفلی روزے اس مہینے میں رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اس کے اندر ولادت بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ اب اور کالر کو بھی لے لیں، پھر اکٹھے ہی میں پھر ہم جواب دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم صبا۔ کیسی ہے نصرت؟ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر ہے صبا۔ کیا جمعہ مبارک آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو، اور جمعہ مبارک۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو جمعے کا دن۔ یہ بتائیے کہ کیا سوال ہے آپ کا صبا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب میں یہ کہوں گی کہ میں قرآن پاک نماز پڑھتی ہوں اور مجھے ہر کام میرا ٹھیک ہونا، یہ تو رب کی ذات جانتی ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں۔ خیر مجھے پوچھنا تھا کہ میرے والدین نہیں ہیں، مجھے پہلے مطلب بہت زیادہ نظر آتے تھے، کوئی پریشانی ہو یا جیسے ہی روٹین میں انہیں قرآن پاک نماز پڑھ کے ہر ٹائم دعا بھی اور بخشش کی بھی دعا کرتی ہوں ان کے لیے، لیکن اب وہ مجھے خواب میں نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ والدہ کا نام تو نہیں اس میں تو نہیں کچھ دیکھنا نا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو، ہم آن ایئر بات کریں گے اس میں۔ پہلے شمائلہ کا جواب دے دیتے ہیں۔ شمائلہ کی والدہ کا نام سکینہ جان تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ جی ان کے لیے یہ ہے جی کہ یہ روزانہ صبح اور شام 7 بار سورہ فلق اور سورہ ناس بما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ان کے روحانی مسائل جو ہے وہ حل فرما دے گا۔ اس کے علاوہ تسلی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ ہے کہ یہ یا خبیرو اخبرنی یہ پڑھ لیں 1000 مرتبہ رات کو سوتے وقت، اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے ساتھ جو بھی روحانی معاملہ ہے وہ ہمیں بتلا دیجئے، تو انشاءاللہ خواب کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ یا خبیرو اخبرنی 1000 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا بھی پوچھا تھا، اسد محمود کا۔ جی تو ہسبینڈ بھی یہی کر لیں، مطلوبہ جان، اچھا ان کو بھی یہی کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹائم اصل میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ہم اتنے مختصر سے وقت کے اندر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ان کو ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ جس سے انہیں اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا، خود یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی رجب کے مہینے میں پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں ماشاء اللہ نفلی روزے، ان کی فضائل کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ بات سمجھ نہیں آئی ناظرین، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں تھوڑا سا لاؤڈلی اگر بولیں۔ روزے کے فضائل کے بارے میں رجب کے معلوم، ٹھیک ہے، رجب کے مہینے میں روزوں کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا بریک لینا ہے ہمیں یہاں پر؟ یہاں ایک بریک ہے اور اس کے بعد جو صبا صاحبہ کا سوال تھا اور ناظمین کا سوال تھا اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک، اور خواتین و حضرات آپ کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی امجد چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی جن سے ہم منقبت سنیں گے پروگرام کے اختتام پر، اور ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں۔ صدیق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی صدیق صاحب۔ جی میں تو طبیعت خراب رہتی ہے، دوائیاں بہت کھا چکا ہوں جی، تو مولوی صاحب کسی کے پاس جس کے بھی جاؤ تو کہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ اچھا، آپ کی صدیق صاحب آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ وہاب جان۔ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ وہاب جان۔ وہاب جان، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، آن ایئر بتا دیں گے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، پہلے صبا نے سوال کیا تھا کہ والدین ان کو پہلے نظر آتے تھے اب خواب میں نظر نہیں آتے۔ والدین کے لیے ایک تو ایصال ثواب جو ہے وہ کرتے رہیں، جتنا ممکن ہو سکے دعائے مغفرت بھی کریں جیسے وہ بتا رہی تھی کہ وہ کر بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کو اگر خواب میں دیکھنا ہو تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ لیں۔ یہ 30ویں سپارے میں ہے، الہاکم التکاثر۔ اس کو 313 دفعہ پڑھ کے
اور ان کا خیال ذہن میں لا کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز خواب میں والدین سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو ان کا ہے۔ اور دوسری ناظمین جو تھی انہوں نے وہ چاہ رجب رہی کے تھی روزے کے حوالے سے بات دیکھیں کی۔ جی، رجب کے اس روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ویسے ایک عام نفلی روزے کی فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام نفلی روزہ اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے روز قیامت سونے کے 7 بر اعظم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بر اعظم جو ہے ہمارا یہ جو ورلڈ ہے، یہ دنیا ہے، اس سے بڑا ہوگا۔ اور یہ ایک عام نفلی روزے کے فضائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزے کے ساتھ یہ اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ روزے کے اندر بیوٹی ٹپس بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے سے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں، چہرے میں خوبصورتی آتی ہے، آپ کی فٹنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تو ہے، ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ثواب کا جو ایک نپی تلی بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں رجحان بڑھے، باقی اللہ سے امید اس کے حساب سے رکھنی چاہیے۔ وہ بہت بڑا مالک ہے اور وہ اپنے حساب سے بے پناہ عطا کرنے والا ہے، بے شک۔ صدیق صاحب کی والدہ کا نام وہاب جان ہے، آپ ان کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ ان دا مین ٹائم ایک کال بھی ہم لے لیتے ہیں۔ کال لے لیں۔ اب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبد الرسول صاحب۔ میں نے مفتی صاحب سے یہی معلوم کرنا تھا کہ میری وائف زیادہ تر بیمار رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جس مولوی کے پاس بھی جاتا ہوں تو وہ بولتے ہیں اس کو سایہ وغیرہ ہے، تعویذ نام بتا دیں، وائف کا نام بتا دیں۔ جنت خاتون نام ہے، جنت خاتون۔ جنت خاتون۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ جی۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام حمیرہ ہے۔ حمیرہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ صدیق جان صاحب، وہاب جان ان کی والدہ کا نام ہے، وہ کہہ رہے تھے کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی دمائی اثر نہیں کرتی، صحت خراب ہو رہی ہے۔ جی بالکل، ان کے ساتھ روحانی مسائل ہیں تھوڑے، اور ان کو یہ چاہیے کہ بدھ والے دن سرخ رنگ کی دال یہ 1 پاؤ لیں اور پرندوں کو یہ کھلا دیں۔ 7 ہفتے یہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز ان کا یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں دیکھیں، کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، ساتھ میں نمازوں کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، درود پاک کا ورد رکھیں، اور ہر بدھ والے دن زوال سے پہلے 1 پاؤ سرخ دال خیرات کر دیں، پرندوں کو کھلا دیں، اور 7 بدھ تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عبد الرسول صاحب نے اپنی وائف کے بارے میں، جن کا نام جنت خاتون ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیرہ ہے، ان کی بھی صحت کا مسئلہ ہے۔ جی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ مجھے ان کی تاریخ پیدائش اگر مل جائے بعد میں، اگر ہم جب آن ایئر نہیں ہوں گے تو اگر ہمیں مل جائے تو میں اس حساب سے ان کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ اللہ کے حضور ایک تو دعا کریں، 5 وقتہ نماز پڑھ کے نماز کی پابندی رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جمعرات والے دن حسب توفیق خیرات کر دیا کریں جتنا ممکن ہو سکے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ سو ود دیٹ ہمارے پاس ایک بریک آ گیا ہے، بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے، اور میرے خیال میں پھر ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہوگا، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اب ذرا کم ٹائم بچا ہے، ہمارے یہ سیگمنٹ کلوز ہو جائے گا۔ سو ابھی بھی نمبرز اسکرین پہ موجود ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو یو مور دین ویلکم۔ محمد بلال کی کال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد بلال صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں بار بار ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا وہ کام نہیں ہو رہا، ہمیشہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آسمہ بی بی۔ آسمہ بی بی، ہاں جی ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں، تھینک یو۔ جی اچھا، ان کا جواب ہم نے دے دیا تھا، وہ محمد بلال کا جن کی شادی کا مسئلہ ہو رہا تھا، شکیلہ ان کی والدہ کا نام تھا، آئی تھنک ان کا بتا دیا تھا۔ ان کا بریک میں ہم نے جو کالز لی تھی ان کے اندر میرے خیال سے بتا دیا، مزید اچھا، بہرحال ابھی یہ محمد بلال جو ہے، آسمہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا۔ بلال آپ ایسا کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اہتمام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ آپ ایک تسبیح کر لیا کریں روزانہ کسی بھی ٹائم جب آپ کو سہولت ہو، یا مسبب الاسباب برحمتی کا استغیث،
یا مسبب الاسبابی برحمتی کا استغیث 100 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر کوئی سا بھی درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، جب آپ کو ٹائم میسر ہو اس وقت پڑھ لیں، لیکن دن کی روشنی میں یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا، لیکن پابندی لازماً کرنی ہے، اس میں پابندی شرط ہے، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک یہ پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی اگر کوئی کالر ہیں تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کوئی خاص، ویسے تو آپ نے اس منتھ کے حوالے سے بتا ہی دیا ہے، لیکن کوئی خاص عمل جو لوگ مشکلات میں ہیں ویسے بھی جنرلی، کوئی ایسا صدقہ، کوئی ایسی بات جو صحت کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے اگر پریشانی ہے تو اس کا حل ہو سکے؟ کہ اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ معراج شریف کے ساتھ ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی اس ماہ کے اندر، تو اس لیے اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کی جانب سے گفٹ ملا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا، تو اس میں زیادہ نوافل پڑھے جائیں، زیادہ روزے رکھے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جائیں۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت، استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، جن کو ضرورت تھی نہیں، جن کے لیے یہ کائنات بنی۔ تو استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور بلکہ یہاں تک میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حیدر کرار، اشجع الناس، آپ کا یہ عمل تھا کہ جو کوئی آپ کے پاس کسی بھی مقصد کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ استغفار کی کثرت کرو، تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالرز ہمارے پاس کافی تھے، لیکن اس وقت ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مفتی صاحب کو مدعو کریں گے، اور پھر آپ سوالات اپنے ضرور کیجیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں،